الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک پارہ نمبر 15 سورت نمبر 17 سورت کی رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت، سورت کی آیت نمبر 23 کا ٹکڑا ہے جو تلاوت کیا، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت بھی کی. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے
دعا کریں اللہ پاک ماں باپ کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے، ماں باپ کے حقوق کے ادائیگی کے لیے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں ہر طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمارا معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان مذموم اثرات سے پریشان ہے۔ ہر شخص پرانے وقتوں کی بات کر کے ان کے محاسن اور ان لوگوں کی خوبیوں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا ہے اور آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اے کاش وہ پرانے لوگوں کا اخلاق اور حسن معاشرت پھر سے لوٹ آئے، اور موجودہ معاشرہ ان خوبیوں اور محاسن سے آراستہ پیراستہ ہو جائے کہ جن خوبیوں سے ہمارے اسلام کی پہچان ہوتی تھی، مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی، ایک اچھے اور باشعور معاشرے کی یہ پہچان تھی۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اگر غور کریں تو معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کو لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی رہا۔ ذرا غور کریں، اگر ہمارے مسلمان بھائی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس تعلیم و تربیت سے آراستہ رکھتے جو ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دی تھی، تو یقیناً آج ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں جو پھیل چکی ہیں یہ جنم نہیں لیتی۔ آج ان برائیوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، ان برائیوں نے آج ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری تمام تر مرضوں کا علاج موجود ہے، اور ایک ایک برائی کا علاج موجود ہے، ایک ایک بیماری کا علاج موجود ہے، اور ایک ایک بیماری کو اگر ہم تلاش کریں پھر اس کا علاج بھی ہم تلاش کریں تو آسانی سے ہمیں اس کا علاج قرآن اور سنت کی روشنی میں مل سکتا ہے۔ ذرا غور کریں، اس بات پر محنت کی جائے کہ قرآن دار الشفا میں آج بھی وہ دوا موجود ہے، قرآنی دستور میں، قرآنی آئین میں، اسلامی دستور میں آج بھی وہ خوبیاں موجود ہیں۔ اگر ان خوبیوں کو ہم پھر سے زندہ کریں، پھر سے اپنی قوم میں لائیں، اپنی عوام میں لائیں، تو ایک دم سے ساری برائیوں کی جڑ اکھڑ سکتی ہیں اور ہم ان کو اکھاڑ کر ان برائیوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے قرآن و حدیث کے مطالعے کی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، قرآن و حدیث پر چلنے کی، تو پھر یہی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، ساری کی ساری برائیاں آپ کو الٹے پیر بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوستو، ذرا غور کریں، جو میں نے آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تلاوت کی، یہ قرآن کریم کا یہ ٹکڑا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ تاکید کرتا ہے کہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، کیونکہ والدین تعلیم و تربیت کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے جو بچے کی دینی اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے قرآن مجید بچے کو آوارگی سے بچانے کے لیے سختی سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ عبادت خداوندی کے ساتھ ساتھ والدین پر اعتماد اور ان کا احترام نہایت ضروری ہے، تاکہ ان کی نیک اور سچی سوچ بچے میں اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں مالک کائنات، خالق کائنات جو ہو اللہ رب العالمین کی ذات اعلان فرما دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم کر چکا تمہارا رب، وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرا رب حکم کر چکا کہ نہ پوجو اس کے سوا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا میرے ساتھ میں کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ذرا غور کرے، تیرے رب نے تجھے حکم دے دیا، حکم بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ قطعی حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی پوجا مت کرو، ماں باپ کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو۔ قضا یعنی قطعی حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، حضرت حسن اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ یہی ترجمہ کیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اس لیے حکم دیا، ظاہری اسباب کے تحت ماں باپ ہی اولاد کے لیے وجود اور زندگی کی علت ہے۔ ذرا غور کرے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، وہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت مستحب میں پڑھی جائے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ غور کریں مسلمان، فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا کے سوا عبادت کسی کی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا۔ مسلمانوں، کہنے سننے کی بات نہیں، بات اصل میں عمل کے لیے ہوتی ہے۔ کس طریقے سے ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اور مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، آپ ممبر پر تشریف رکھنے لگے، آپ ممبر پر چڑھنے لگے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پھر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے آپ فارغ ہوئے نیچے اترے، کہا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے نئی باتیں سنی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعائیں دی تھی۔ انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعائیں دی تھی۔ فرمایا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جس آدمی کے سامنے رمضان کا مہینہ ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر رمضان کے مہینے کی قدر کر کر اپنی بخشش نہ کرائے تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے کہا جس کے سامنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی آئے، نام آئے، آپ کا نام اس آدمی کے زبان سے ادا کیا جائے، دوسرا آدمی
سنے، اس محفل میں اس کے سامنے میرے محبوب کا نام آئے، کالی کملی والے کا نام آئے، اور وہ درود نہ بھیجے تو ہلاک ہو جو شخص۔ تو میں نے کہا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا جس بندے کے سامنے، جس مسلمان کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور وہ آدمی ماں باپ کی خدمت کر کر جنت حاصل نہ کر لے، ماں باپ کی خدمت کر کر اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کر اپنے اسلام پر عمل کر کر زندگی نہ گزار لے، تو میں نے کہا اس آدمی کے بارے میں جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے آمین کیا۔ اور مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، چھوٹا موٹا فرشتہ نہیں، زمین و آسمان کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ نبیوں کے پاس میں آنے والا فرشتہ، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام فرشتہ بد دعا دینے والا ہو اور کالی کملی والے اس پر آمین کہہ کر مور لگا دے تو اس آدمی کی بربادی کا کیا ٹھکانہ؟ ذرا غور تو کرے۔ ذرا احساس کرے آج کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون آدمی ذلیل و خوار ہو؟ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں، آج ہم کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرما دیا، فرما ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرما مالک کائنات نے اللہ رب العالمین نے فرما دیا اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو یا باپ کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بڑی نیکی یہ ہے بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایک نوجوان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، مجھے میرا حق نہیں دیتا، میرے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتا ہے، میرا مال میری مرضی کے بغیر خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلوا بھیجا، وہ آئے، چلتے ہوئے اس نے کچھ باتیں زبان سے کہی تھی، جبکہ پورے طریقے سے اس نے باتیں زبان سے اس طرح بھی نہیں کہی کہ اس کے کان سن لے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس آنے والے سے پہلے یہ پوچھنا کہ تم نے کیا بات کہی تھی گھر سے چلتے ہوئے۔ وہ بزرگ آئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال و جوابات کیے، کہا وہ بات سناؤ جو تم نے گھر سے چلتے ہوئے کہی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، او کالی کملی والے، او آمنہ کے لال، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ بات تو صحیح طریقے سے میرے کانوں نے نہ سنی، آپ نے کیسے سن لی؟ ان باتوں کا علم تو صحیح طریقے سے میرے کانوں کو بھی نہیں، میرے ساتھ میں کوئی دوسرا نہیں تھا جس کو سنائی دیتی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فرش والے نے وہ باتیں نہیں سنی، عرش والے نے سنی ہے، میں نے نہیں سنی بلکہ مالک کائنات نے سنی ہے۔ تجھے بھی ان باتوں کا پورا علم نہیں، تیرے کانوں کو صحیح طریقے سے علم نہیں، کوئی ساتھ میں موجود نہیں تھا، میں موجود نہیں تھا، کوئی انسان دوسرا نہیں تھا، تیرا بچہ نہیں تھا جو آ کر بتلا دیتا، میں عرش والا میرا مالک تیرا مالک ساری کائنات کے مالک کی ان باتوں کو سنائے۔ اب تو بتا کیا باتیں ہوئی تھی؟ او مسلمانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ اس باپ نے جواب دیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے یہ باتیں کہی تھی، میں نے کہا او میرے بیٹے بچپن میں تیرے لیے غذا میں نے دی، تیرے لیے ہر مصیبت کو میں نے اپنی مصیبت سمجھا، رات میں تو پریشان ہوا کرتا تھا، تیرے لیے رات کی قربانی دیا کرتا تھا، اپنی نیندوں کو میں بیداری کی حالت میں قربان تیرے لیے کر دیا کرتا تھا، جب تو چھوٹا تھا تیری انگلی پکڑ کر چلایا کرتا تھا، کبھی تجھے اپنے کانوں پہ بٹھا کے گھمایا کرتا تھا۔ او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے بیٹے، آج میری ہڈیوں کو بڑھاپے نے کھا لیا، میں کمزور ہو گیا، تو بڑا ہو گیا، تو جوان ہو گیا۔ او میرے بیٹے، آج تو اتنا جوان ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا، میں مجبور ہو گیا، میں لاچار ہو گیا۔ او میرے بیٹے، کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کا خیال کرتا ہے۔ ایک پڑوسی ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں خیال کرتا ہے، فکر کرتا ہے، کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا ہوتا، خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بہت سے کام نہ لیا ہوتا۔ اور میرے بیٹے، تو نے بھی اللہ کے رسول سے شکایت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کے منہ سے یہ باتیں سنی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس جوان بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا چل تو بھی، اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے، تیرا نہیں۔
تو میرے مسلمان بھائیو ذرا غور کریں، آج ہم ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں اپنے رب سے ڈریں، اپنے پروردگار سے ڈریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو والدین کا احترام نصیب فرمائے۔